اس مہینے میں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو کی جاتی ہیں لیکن سنت کے خلاف ہیں۔ اس میں جو شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اب شب برات کا یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے صرف وہ پاک و ہندوستان ان علاقوں میں ہے، یہاں پر عربوں میں نہیں ہے، اور بلکہ شب برات فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ شب کے معنی لیلہ اور برات کے معنی تقدیر یا قدر، لیلۃ القدر۔ اب آپ خود جانیے کہ لیلۃ القدر شعبان میں ہے کہ رمضان میں ہے؟ اللہ کے قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اس آیت میں قرآن جس رات میں نازل ہوا اس کا ذکر آیا۔ اچھا، کس مہینے میں قرآن نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ دونوں آیتوں کو جمع کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور وہ لیلۃ القدر جس مہینے میں ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے شب برات جو ہم کہتے ہیں، یہ لفظ ہمارے ہاں شب برات کا، اس کا عربی ترجمہ لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے نہ کہ شعبان میں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اس رات کے حوالے سے جو ہمارے ہاں عقیدے ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ سال بھر میں آپ کو کس کو زندہ رہنا، کس کو مرنا ہے، کس کے ساتھ کیا پیش آنا ہے، وہ لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ مولوی کہتے ہیں کہ اس رات کو جو دعائیں کرنا ہے کر لو، اپنی تقدیریں لکھوا لو۔ آئیے قرآن سے یہ بھی فیصلہ لیتے ہیں کہ تقدیریں کس رات کو لکھی جاتی ہیں، کیا شب برات کو یا لیلۃ القدر کو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ القدر میں کیا فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کس کے لیے؟ من کل امر، اللہ کے ہر کام کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی تقدیروں کو نافذ کرنے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ اور دوسری سورۃ دخان میں تو اللہ نے اور بھی واضح کر کے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس لیلۃ القدر میں ہر کام کا حکمت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے رسول کے لیلۃ القدر کہتے اسی لیے ہیں کہ تقدیروں والی رات۔ تو جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں پورے سال بھر کے، وہ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات ہے۔ اس لیے شب برات کا لفظ ہی ہمارے ہاں جو لکھا گیا ہے وہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، صحابہ اکرام تابعین کو دیکھا جائے، تو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات جو ہے، جس کو شب برات کا نام دیتے ہیں، اس رات کو جاگنے کا، کوئی عبادت کرنے کا کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ ہی آپ کے صحابہ کا یہ کام تھا۔ اور اگر یہ رات تقدیروں کی ہوتی لیلۃ القدر کی طرح، تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو جاگتے تھے، صرف اس رات کو نہیں جاگتے بلکہ قرآن کی آخری 10 راتیں پوری کی پوری جاگتے اور عبادت کرتے، گھر والوں کو جگاتے۔ کس لیے؟ صرف اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے۔ اور صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ اس رات کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو، اس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اتنی عظیم رات ہے۔ اگر اسی طرح شب برات بھی ہوتی، شعبان کی 15ویں رات بھی ہوتی، تو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاگتے، صحابہ کو حکم دیتے، لیکن ہمیں کسی صحیح حدیث میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملتی۔